اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں، آج کی ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ساتھ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کے عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے۔ آج ہم ایک غزل گو شاعر کی شاعری پر تنقیدی نوٹ لکھنے جا رہے ہیں اور وہ ہے میر تقی میر، جو غزل کے بادشاہ کہلائی جا سکتے ہیں۔ اگر سوال آ جائے امتحان میں کہ میر تقی میر کی شاعرانہ خصوصیت پر تنقیدی نوٹ لکھے یا ان کی شاعری پر تنقیدی نوٹ لکھے، تو آپ اس طرح لکھیں کہ میر تقی میر کی شاعری پر تنقیدی نوٹ، پہلے یہ عنوان دیجئے، پھر اس طرح شروع کرے کہ زندگی کے انقلابات کی ترجمانی کرنے والی شاعری کرنے والے شاعروں میں میر تقی میر کا نام سر فہرست ہے۔ بعض ناقدین نے ان پر قنوتیت کا لیبل بھی لگایا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ میر نے جہاں اپنی شاعری میں حزن و یاس کو موضوع بنایا، وہاں انہوں نے امید، مسرت اور خوشی کو اپنی غزلوں اور نظموں میں جگہ دی ہے۔ اس لیے تب سے اب تک ہر ناقد اور شاعر میر تقی میر کو استاد خاص بلکہ اردو شاعری کا بادشاہ ماننے پر مجبور ہے۔ بقول غالب، ریختہ کی تمہیں استاد نہیں ہو غالب، ریختہ کی تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اسی بنا پر میر کو خدائی سخن کہا جاتا ہے۔ ان کا اسلوبی بیان سادہ اور سلیس ہونے کے باوجود ندرت اور انفرادیت کا حامل ہے۔ انہوں نے اپنے کلام میں روزمرہ اور محاورے کا خاص خیال رکھا ہے۔ ان کے دور کو اردو شاعری کا عہد زری تصور کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اردو ادب کو 6 ضخیم مجموعہ ہائے کلام دیے ہیں۔ ان کے ان مجموعوں کی قدر و قیمت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے تو وہ خود کہتے ہیں، سارے عالم پر ہوں میں چایا ہوا، سارے عالم پر ہوں میں چایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہم میر تقی میر کی شاعری پر ایک تنقیدی نوٹ کس طرح لکھ سکتے ہیں۔ آئندہ کسی نئی عنوان تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔